بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، نہ ہی لعنت کرنے والے اور گالی دینے والے تھے۔ غصے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا فرماتے، اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حضرت ابراہیم بن محمد جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرتے تو فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہاتھ والے اور سب سے زیادہ فراخ سینے والے، کھلے دل کے مالک اور لوگوں میں سب سے سچے لہجے والے بھی تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ باعزت معاشرت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل جول رکھنے والا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہہ اٹھتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا سنا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا سنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین، سب سے بڑھ کر سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا اور لوگ خطرناک آواز کی طرف دوڑے تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں واپس آتے ہوئے ملے، جو تمام لوگوں سے پہلے آواز کی جگہ جا پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ڈرو مت، ڈرو مت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ سارے مدینہ والوں سے پہلے اکیلے اس خبر کی تحقیق کے لیے چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بغیر زین کے سوار تھے اور تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے گھوڑے کو دریا پایا۔ فرمایا، یہ گھوڑا تیز رفتاری میں تو دریا جیسا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با پردہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات ناپسند گزرتی تو ہم اس ناپسندیدگی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پہچان جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، جس میں سب سے زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے، کیونکہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے مردوں کے ساتھ میل جول سے دور ہوتی ہے، چنانچہ وہ شرم و حیا کا پیکر بن کر اپنے گھر ہی میں رہتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی ناپسندیدہ یا ایسی بات نظر آتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے برخلاف ہوتی تو اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھے پر ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے میرا تہبند دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط باندھ لیا۔
اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی اہل جاہلیت کی بری عادتوں سے بچا کر رکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ ستر پوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل حیات ہے۔ اس زمانے میں محنت مزدوری کے وقت ننگے ہونے میں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ یہ امر مروت اور غیرت کے خلاف تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس وقت بھی یہ گوارا نہ کیا۔ وہ اس وقت تک آپ کو پیغمبری نہیں ملی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس عالم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں مبارک پنڈلیاں کچھ ظاہر ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ محمد راوی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر باتیں کرتے رہیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فکر و اہتمام نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فکر و اہتمام نہیں کیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال بہت تیز تھی۔ آپ چلتے تو مضبوطی سے قدم جما کر چلتے، ڈھیلے ڈھالے انداز میں قدم گھسیٹ کر نہ چلتے، بدن سمٹا ہوا رہتا، قوت سے آگے قدم بڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت تھوڑا سا آگے جھکا ہوا رہتا، ایسا معلوم ہوتا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اس طرح چلتے کہ جیسے ڈھلوان پہاڑی پر سے اتر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے اور پریشان نہیں رہتے تھے کہ جنہیں دیکھ کر وحشت پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اکثر تیل ڈالا کرتے تھے اور کنگھا فرماتے تھے۔ آخر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ بھی نکالنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بھی پریشان نہیں رہتے تھے، بلکہ ان میں بھی آپ کنگھی کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بال بہت پریشان دیکھے تو فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درست کر لے۔ آج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ کسی خاص وضع قطع کے کپڑے کے پابند نہ تھے، بلکہ ہر وہ کپڑا جو ستر کو پوری طرح ڈھانک سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ آپ نے اچھے سے اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں اور معمولی سے معمولی بھی، یہاں تک کہ پیوند لگے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی عادت بہت پسند تھی۔ آپ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں جمع ہو گئیں سمجھ لو کہ اس میں ایمان جمع ہو گیا۔ نمبر 1، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ نمبر 2، ہر جانے انجانے کو سلام۔ نمبر 3، تنگی غریبی میں خدا کے نام پر خرچ کرنا۔